حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب عمر مبارک 65 سال ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت کے 25 سال گزر چکے تھے، اس وقت آپ کی طبیعت زیادہ ناساز ہوئی اور آپ کو بخار ہوا، اور اب محسوس ہوا کہ زندگی کے لمحات بڑے تھوڑے ہیں۔ حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلایا، فرمایا جاؤ بابا سے کہو کہ وہ اپنی شانوں والی چادر مجھے عطا کر دے، مجھ پر نزاع کا وقت آ رہا ہے اور آقا کے جسم اثر کے ساتھ بس ہونے والی چادر مجھے نصیب ہو گئی تو اللہ مجھے راحت کی موت عطا فرمائے گا۔ جب سیدہ خاتون جنت محبوب کریم کی بارگاہ میں آتی ہیں اور آ کر اپنی اماں جان کی ساری کہانی سنائی، میرے حضور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی بات سن کر آقا کی آنکھیں بھر آئی اور میرے حضور گھر آتے ہیں اور آ کر فرماتے ہیں اے خدیجہ الکبریٰ، تو نے ہمارے ساتھ ایسی زندگی گزاری ہے کہ آج تو ہم سے چادر مانگ رہی ہے، یہ تو چادر ہے، تو ہم سے ہماری کھال بھی مانگتی تو قسم ہے رب ذوالجلال کی میں محمد تجھے اپنی کھال بھی اتار کے عطا فرما دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یاد فرماتے، ان کی یاد میں آنسو بہاتے، بلکہ جب آپ کا انتقال ہوا تو میرے محبوب نے اس سال کو عام الحزن، پورے غم کا سال بنا دیا تھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی جانور ذبح فرماتے اس کا گوشت آپ کی سہیلیوں تک پہنچاتے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک دن مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے عرض کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو خوبصورت پاک دامن بیویاں اور بھی عطا فرمائی ہیں، لیکن آپ اس بوڑھی خاتون کو کثرت کے ساتھ یاد فرماتے رہتے ہیں۔ میرے حضور کی آنکھیں بھر آئیں، فرمایا اے عائشہ خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں ایسی بات نہ کہنا کہ جب پورے مکے نے انکار کیا تھا خدیجہ الکبریٰ نے اسی وقت تو محمد عربی کا اقرار کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کو خود بیان کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے خیر النساء، رب کی کائنات کے اندر سب سے اللہ کے ہاں کوئی بہتر عورت آئی ہے تو وہ خدیجہ الکبریٰ ہی بن کے آئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے قبر جنت المعلیٰ میں تیار کروائی، اور پھر میرے حضور نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت المعلیٰ میں قبر کے سپرد فرمایا۔ میرے آقا کی یہ عظیم زوجہ ہیں جس سے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک کا سلسلہ اللہ نے جاری فرمایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی باقی بھی ازواج ہیں، لیکن جس قدر میرے حضور نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے محبت فرمائی ہے ایسی محبت میرے حضور کی کسی اور کے ساتھ نظر نہیں آتی ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے حضور کی عظیم زوجہ بھی ہیں، اور اس امت کی ماں ہونے کا درجہ رب ذوالجلال نے انہیں قرآن مجید میں عطا فرمایا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج ہیں وہ محبوب کی ساری امت کی مائیں ہیں، اور فرما بردار بیٹا وہی ہوتا ہے جو اپنی ماں کی عزت کرتا ہے، فرما بردار بیٹا وہی ہوتا ہے جو ماں کو سلام کرتا ہے اور جو ماں کو برا کہے۔ نیک لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ یاریاں نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کے ساتھ دوستیاں نہیں رکھتے۔ اس دور میں کچھ لوگ ایسے بھی آئے جنہوں نے معاذ اللہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پر زبان درازی کی، حضور کی ازواج مطہرات پر انگلیاں اٹھائی ہیں۔ خبردار، ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق نہ رکھنا کہ میرے نبی کی ازواج وہ ہیں جن کی شان خود رب نے قرآن کی آیتیں بنا کے نازل فرما رکھی ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کی ازواج سے محبت کیجئے۔ ایک بیوی کا اپنے خاوند کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے اور ایک خاوند کا اپنی زوجہ کے ساتھ کیا کردار ہونا چاہیے، اس کے لیے
آپ کو کسی یونیورسٹی میں جانے کی ضرورت نہیں، کسی سکالر یا انجینئر کی کتاب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی زندگی کو پڑھیے، آپ کو سیدہ کائنات کی زندگی سے وہ نور نظر آئے گا کہ جس سے یہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، اللہ آخرت کی کامیابیاں بھی عطا فرمائے گا۔ آج ہمارا معاشرہ گھروں میں پریشانیوں کا شکار ہو گیا، خامد زوجہ پہ شک میں مبتلا ہے اور زوجہ اپنے خامد پر نہ جانے کیسی کیسی باتیں کس دیتی ہیں، اور پھر اس صورتحال نے گھروں میں ایسا بگاڑ پیدا کر دیا کہ پھر گھر کے گھر اجڑتے نظر آئے، برباد ہوتے نظر آئے، طلاقوں سے بات آگے چلی گئی، خاندان ٹوٹ گئے۔ آئیے ایک شخص کا اپنے گھر میں کیا سلوک ہونا چاہیے اور کیسا اخلاق ہونا چاہیے، وہ زندگی امہات المومنین کی پڑھیے، ساتھ محمد عربی کی زندگی کو پڑھیے، پھر آپ کو زندگی کا حسن بھی مل جائے گا، زندگی کی خوبصورتی بھی مل جائے گی۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک زندگی سے کچھ باتیں میں نے آپ تک رکھنے کی پوری کوشش کی، چونکہ یہ آپ کے وصال کا دن تھا۔